جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے اپنی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ عرب کے قبیلوں میں یہ دستور تھا کہ نومولود بچوں کو دیہات کی عورتیں دودھ پلاتی اور پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تاکہ بچے صحرا کی خالص فضا اور صاف زبان میں پرورش پائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملا۔ جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں تو ان کے گھر میں خیر و برکت آ گئی۔ ان کی بکریاں زیادہ دودھ دینے لگیں اور ان کا گھر خوشحالی سے بھر گیا۔ 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ اس دوران ایک مرتبہ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور دل کو زمزم سے دھو کر نور سے بھر دیا۔ یہ واقعہ شق صدر کہلاتا ہے۔ حضرت حلیمہ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس والدہ کے پاس لے آئیں۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ گئے تاکہ نانی کے رشتہ داروں سے ملاقات کریں۔ واپسی پر مقام ابوا میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے پاس ان کی مخصوص چٹائی ہوتی تھی، کوئی وہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کہتے تھے میرے اس بیٹے کو نہ روکو کیونکہ میرے اس بیٹے کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالی۔ حضرت ابو طالب اگرچہ زیادہ مالدار نہ تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش مختلف ادوار سے گزری۔ والدہ حضرت آمنہ کی گود، حضرت حلیمہ سعدیہ کا سایہ، دادا حضرت عبد المطلب کی شفقت اور چچا حضرت ابو طالب کی سرپرستی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کو اپنے خاص نظام کے تحت چلایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ نبیوں کی پرورش دنیاوی سہاروں سے نہیں بلکہ رب تعالیٰ کے انتظام سے ہوتی ہے۔